خدا کے کلام کو سکھانا اور اس پر عمل کرنا، یہ رسول سکھایا کرتے تھے۔ اور بپتسمے کے بعد ہماری زندگی کا جو اگلا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ تعلیم پائیں۔ کیا کریں؟ تعلیم پائیں۔ اگر ہم تعلیم نہیں پاتے تو تعلیم پانے کے بغیر ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں وہ کبھی بھی اس طور سے ہماری زندگی میں کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جیسے ایک درخت کو مسلسل پانی اور دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، یا ان کو مسلسل پانی اور دھوپ چاہیے، ویسے ہی ایماندار کو روز کلام کی روحانی غذا بھی چاہیے۔ کلام کی روحانی غذا بھی چاہیے۔ جیسے درخت کو جب پانی وقت پر ملتا ہے، دھوپ وقت پر اسے ملتی ہے، تو پھر وہ ہرا بھرا رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں، ایک ایماندار اپنی زندگی میں کلام کو رکھتا ہے، تو پھر یہ کلام آپ کی زندگی کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! آپ کی زندگی کے اندر پھر پرابلمز نہیں رہتی۔ اگر آپ روزمرہ زندگی میں عملی طریقہ کار دیکھیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ روزانہ بائبل پڑھنے کا وقت مقرر کریں۔ روزانہ ہم نے دیکھنا کہ اب میں نے کون سے وقت خدا کے حضور میں، صبح کو، رات کو، یا آپ کے چرچ میں اگر بائبل اسٹڈی ہوتی تو اس کو اٹینڈ کریں، اس سے بھی سیکھیں آپ، اور آپ فیلوشپ میں شریک ہوں۔ جو باتیں آپ سیکھتے ہیں کوشش کریں ان پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اور اگر آپ کلام پر عمل کرتے ہیں، کلام پر توجہ کرتے ہیں، تو کلام خدا میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا۔ ہاللیلویا! جب آپ کلام پر توجہ کریں گے تو میرے عزیزوں آپ بھلائی کو دیکھیں گے۔ پھر آپ کے ساتھ برائی نہیں ہوگی، بھلائی ہوگی، کیونکہ خدا کا کلام ہماری زندگی کو تازگی بخشتا ہے۔ ہاللیلویا! ہمارے کمزور بدن کو زور بخشتا ہے۔ ہاللیلویا! اس لیے یہ لوگ جو تھے، جو 3000 کے قریب تھے، انہوں نے جب بپتسمہ لے لیا تو یہ کیا کرتے رہے؟ رسولوں سے تعلیم پاتے رہے، اور تعلیم پانے کے بعد یہ آگے رفاقت بھی ان کے ساتھ رکھتے رہے۔ میرے عزیزوں، اگر آج ہم کلام کو پڑھتے نہیں، کلام پر عمل نہیں کرتے، تو ہمارا بپتسمہ لینا فضول ہے۔ پھر ہم جسٹ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، فارمیلٹی، اور ہم صرف کر کیا رہے ہیں؟ دوسروں کے سامنے دکھاوا۔ دوسروں کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ دکھاوا۔ میں نہیں چاہتا کہ جب آپ بپتسمہ لیں اور بپتسمہ لینے کے بعد آپ پھر گر جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بپتسمہ کی حیثیت کو، اہمیت کو جانیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ صرف آپ غوطہ لے لیں، پانی میں ڈبکی لگا لیں، اس سے کام نہیں چلے گا بھائی۔ مین کام اس کے بعد کے ہیں۔ مین کام بپتسمہ لینے کے بعد کے ہیں، جو آپ کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعلیم پانا۔ اپنے خادمین سے، اپنے رہنما سے، اپنے پاسبان کے پاس جائیں، ان سے رفاقت رکھیں، روحانی قوت کے لیے ان سے بات چیت کریں کہ بھائی صاحب مجھے اس کلام میں سے سکھائیں، کیونکہ کلام آپ کو قوت بخشتا ہے۔ کلام خدا میں ہمیں
ایک واقعہ ملتا ہے، یسوع مسیح جب 40 دن اور 40 رات کا فاتح کر کے آئے تو ابلیس آتا ہے اور کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے پھر پتھروں سے کہہ کے کیا بن جائے؟ ہاں، روٹی بن جائے۔ اس کو پتا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے، میں اسے پیٹ سے اذماتا ہوں، لیکن کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح نے، کیونکہ وہ کلام سے بھرے تھے، کیونکہ وہ کلام تھے، انہوں نے کیا آگے سے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے خدا کے کلام سے۔ ہاللیلویا، خدا کے کلام میں زندگی ہے۔ جو کوئی اس زندگی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ زندگی کے ہر میدان میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے یہ تعلیم پاتے۔ نمبر 2، یہ رفاقت رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ رفاقت۔ اب رفاقت رکھنا کتنا اہمیت کا حامل ہے، بپتسمے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ تھوڑا سا اس پر ہم غور، مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ لکڑیاں لیں اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دیں، اور وہ جو آگ ہے جلنا شروع ہوگی اور ان لکڑیوں پہ اگر اور لکڑیاں رکھتے چلے جائیں گے تو وہ کیا آگ ٹھنڈی ہوگی یا بڑھتی چلی جائے گی؟ ہاں، بڑھے گی نا، وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ ایک لکڑی کو آگ لگائیں تو وہ کتنی دیر تک چلے گی؟ کتنی دیر تک؟ محدود وقت ہے اس کا، لیکن وہ بجھ جائے گی لیکن دوبارہ جلے گی نہیں۔ اسی طرح جب ہم روحانی طور پر بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آگ جو خدا کے کلام کی آگ ہے، خدا کے روح کی آگ ہے، اگر ہم روحانی لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو وہ آگ ہماری زندگیوں میں جلتی رہے گی۔ ہاللیلویا۔ اور پھر ہماری زندگیاں ٹھنڈی نہیں پڑیں گی، ہمارے بدن ٹھنڈے نہیں پڑیں گے، بلکہ ہم اس قوت سے، اس آگ سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ کیا لکھا ہے؟ Transforming lives with heavenly fire۔ کلام کے مطابق ہم زندگیوں کو آسمانی آگ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بدلیں۔ آمین۔ اور پھر لکھا ہے For the Lord God is a consuming fire, even a jealousy God۔ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہماری مونسٹری کی مرکزی ورس یہ ہے، ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے۔ جو کوئی اس آگ میں بڑھتا ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں رہتا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب آپ رفاقت رکھیں گے تو یہ روحانی آگ آپ کے بدنوں میں لگے گی، یہ روحانی آگ آپ کے بدنوں کو سٹرانگ کرے گی، یہ روحانی آگ آپ کی بدیوں کو، کمیوں کو جلائے گی، اور اسپیشلی آپ کے دشمن کو بھی جلا کر یہ راکھ کر دے گی یہ آگ۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا کی آگ، ہاللیلویا، خدا کی آگ دشمن کے لیے تو تباہی ہے، لیکن خدا کے لوگوں کے لیے زور آوری ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے روحانی لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ جسمانی لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو بری صحبت ہے نا وہ کیا کرتی ہے؟ اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ اگر آپ بری صحبت میں جائیں گے تو پھر آپ کی جو اچھی عادتیں ہیں وہ بھی بگڑ جائیں گی۔
اس لیے بی کیئرفل، بی اٹینٹو، محتاط رہیں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ پوری صحبت میں جائیں، خدا چاہتا کہ آپ روحانی قوت سے بھرتے چلے جائیں اور روحانی لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیح بہن بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو پھر مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو کلام کی تعلیم دیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے زبور 145 کے اندر لکھا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ گرتی ہوں کو اٹھاتا، جھکے ہوں کو سیدھا کرتا، اور وہ اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ رفاقت رکھیں گے تو پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے، ایک دوسرے کی حالات سے واقف رہیں گے، خدا پھر آپ کو اس آگ سے بھرتا چلا جائے گا، اور آپ کی وہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، آپ کی وہ آگ کبھی بند نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح میرے عزیزو، کلام سچائی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے نمبر 3 پہ لکھا ہے کہ وہ روٹی توڑنے، کیا کرنے؟ روٹی توڑنے۔ اب روٹی توڑنا کیا ہے؟ کیا بھی روٹی توڑنا؟ عیسیٰ خداوند کے خون بدل میں شامل ہونا، ویری گڈ بہن رشیدہ۔ روٹی توڑنا یہ روحانی شراکت داری بھی ہے۔ اور جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ہم مثال لیتے ہیں کہ جب ہم کسی کی سالگرہ مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں نا، بہت سارے لوگ اپنی اپنی سالگرہ کو مناتا ہے، کوئی بچیاں کی سالگرہ مناتا ہے، منانے ہیں کہ نہیں؟ جب مناتے ہیں نا سالگرہ، اور کیا کرتے ہیں سالگرہ پر؟ کیا سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا یاد کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ میرا بیٹا، میری بیٹی اس دن کو کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ تو جب ہم روٹی توڑنے میں، عشاء ربانی میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسی طرح یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کی موت کا کیا کر رہے ہیں؟ اس کی قربانی کا کیا کر رہے ہیں؟ اظہار کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ اس نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان صلیب پر دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو ایسے نہیں رکھا، مجھے اور آپ کو کیسے خریدا ہے؟ کیسے خریدا بھی؟ مجھے اور آپ کو اپنے خون سے۔ کس سے؟ اپنے خون سے خریدا ہے، اپنے بدن کو قربان کیا ہے اس نے، میری اور آپ کی خاطر اس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل برداشت کیے ہیں، اپنے بدن پر کوڑے برداشت کیے ہیں، اس نے میرے اور آپ کی خاطر ذلت برداشت کی ہے، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو ہر طور سے ذلیل کیا گیا، اس کو مذاق کیے گئے، اسے تمسخروں میں اڑایا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کی محبت تو چیک کرے، سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کہتا ہے؟ اے باپ اپنے معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم عشاء ربانی میں شامل ہوں تو اس کی موت سے کچھ سیکھیں، اس کی موت کو یاد رکھیں، اس کی قربانی کو یاد کریں کہ اس نے اگر معاف کیا تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ ہمارے اندر مسیح کی محبت، مسیح کی ذات نظر آنی چاہیے، وہ عکس نظر آنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہماری زندگیوں میں مسیح کا کردار نہیں ہے، اس کے حکام نہیں ہے، اس کے حکموں پر عمل کرنا نہیں ہے،
تو پھر ہم اس کے ہے ہی نہیں. کلام خدا میں لکھا کہ جو اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں. اس لیے عشاء ربانی میں شامل ہونا، روٹی توڑنا مینز خداوند یسوع مسیح کی قربانی کو یاد کرنا، اس کی موت کو یاد کرنا کہ وہ میرے لیے موا، میرے لیے صلیب پر چڑھا، میرے لیے کچلا گیا، میرے لیے روندا گیا، میرے لیے اس نے ذلت اٹھائی. اس لیے میرے عزیزوں، آج میں چاہتا ہوں کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں جو ہے سچائی ہے، کلام جو ہے قوت بخشتا ہے، کلام ہے جو زوراوری بخشتا ہے. کلام خدا نے لکھا ہے کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں. ہاللیلویا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زوراور ہوں پھر کلام پر عمل کریں، یسوع مسیح کی قربانی کو یاد رکھیں، روٹی توڑنے میں مشغول رہیں. روٹی توڑیں، اور روٹی آپ تب بھی توڑ سکتے ہیں جب آپ پاکیزگی کے ساتھ، جب آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہے. اگر آپ کی زندگی میں پاکیزگی نہیں تو پھر میرے عزیزوں آپ کبھی بھی اس طور سے اس قربانی کو یاد نہیں کر پائیں گے، اور اس طور سے آپ اس کی فائدے نہیں اٹھا پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر بڑھیں تو یہ تیسرا پلر آپ کی زندگی کو اور سٹرانگ کر دے گا جب آپ یاد رکھیں گے کہ اس نے میرے لیے صلیب پر جان دی ہے. مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے گناہ سے دور رہنا ہے، مجھے گناہ سے بھاگنا ہے. جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور نویس کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہاللیلویا. اسی طرح میرے عزیزوں جب ہم خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں گے تو پھر ہم کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوں گے اور خدا ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا. ہاللیلویا. اس لیے نمبر 4 چوتھا پلر دعا کرنے میں مشغول تھے. وہ دعا میں ٹائم گزارتے تھے، دعا میں وقت گزارتے تھے. بیسیکلی دعا ہے کیا بھائی؟ دعا کیا ہے؟ دعا ہے خدا سے باتیں کرنا. اگر ایک خادم کو میں سن رہا تھا وہ کہتا ہے دعا ایک سانس ہے. دعا کیا ہے؟ ایک سانس ہے. اگر دعا بند اور آپ کی سانس بند آپ روحانی طور پر ڈیڈ ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خدا بات چیت کرے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ میرے عزیزوں فار ایگزامپل موبائل دیجیے گا کوئی بھی مجھے. یہ موبائل ہے، یہ کیا ہے؟ موبائل ہے. اگر اس موبائل سے آپ نے کسی کو کال کرنی ہے، اگر اس کے اندر سم نہیں ہے تو کیا کال ہوگی؟ نو. یہ تھرو نمبر چلنا ہے. اگر اندر جو سم نہیں کی یہ اگے جائے گا، کال جائے گی، تسی اپنے پیار میں گل کر سکتے ہیں. اگر اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے تو یہ آپ کا کس کام کا ہے بھائی؟ یہ کس کام کا ہے؟ اگر اس کی بیٹری ڈیڈ ہے تو یہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کہ بیٹری ڈیڈ ہے. کیونکہ یہ چارج نہیں ہے بھائی، یہ چارج نہیں ہے. اور جب آپ کو اندھیرے میں اس کی لائٹ کی ضرورت پڑے گی تو کیوں یہ نہیں آن ہوگا؟ کیوں بھائی؟ اس کی بیٹری ڈیڈ ہے. اس کی بیٹری کیا ہے؟ ڈیڈ ہے. سیم کنڈیشن اگر آپ روحانی طور پر دعا کرنے والے نہیں ہیں تو پھر آپ
کبھی بھی خدا میں نہیں پڑیں گے. بیسیکلی دعا آپ کو چارج کرتی ہے. ہلیلویا. ہلیلویا. دعا کرنے سے آپ چارج ہوتے ہیں, آپ کے اندر قوت آتی ہے, آپ خدا سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ بات چیت آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے. ہلیلویا. اسی طرح جیسے آپ اس موبائل کے بغیر اپنے پیاروں سے بات چیت نہیں کر سکتے, ویسے ہی آپ دعا کے بغیر خدا سے بات چیت نہیں کر سکتے. ہلیلویا. اس لیے میرے عزیزوں اپنی زندگیوں پر غور کریں اور ان 4 پلرز کو اپنی زندگی میں درجہ دیں. جب آپ بپتسمہ لے لیں اس کے بعد یہ 4 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں. کون کون سے جی؟ تعلیم پانی ہے. کس سے؟ موڑوں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے. ہاں, کن سے؟ روحانی خدا کے خادموں سے. رفاقت رکھنی ہے کن سے؟ آوارہ گرد لوگوں سے, نافرمانوں سے. کن سے؟ روحانی لوگوں سے رفاقت رکھنی ہے آپ نے. نمبر 3, روٹی توڑنی ہے. کون سی روٹی توڑنی ہے؟ گھر میں جو کھاتے ہیں؟ نو, یہ روحانی وہ یادگاری جو ہم مناتے ہیں. جس رات کو پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اس نے کہا کیا روٹی یہ کیا ہے؟ میرا بدن ہے. اور اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ میرے خون میں نیا عہد ہے. جب کبھی اس روٹی میں سے کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو. یہ یادگاری ہے. جب آپ کو یہ یاد رہے گا کہ یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے, تو زندگی کے ہر میدان میں آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں گے اور آپ کبھی بھی ابلیس کے ہاتھوں میں مار نہیں کھائیں گے, بلکہ آپ ابلیس پر فتح پائیں گے. ہلیلویا. اس لیے آئیں آج نمبر 4 پر جو دعا آپ کی زندگی میں فرسٹ پرائورٹی. دعا وہ ویپن ہے, دعا وہ ویپن ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتا. دعا وہ ویپن ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتا, جس کا فیر کبھی خالی نہیں جاتا. شرون بھائی, آپ ایک ملازم ہیں, آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے گانے بھی دی جاتی ہے. کبھی ہوا کہ فیر مس ہو جائے, آپ کو کون سی گان دی جاتی ہے؟ ہاں, اچھی والی جو فیر مس نہیں کرتی. اور جب یہ نشانہ لگاتے ہیں تو ٹچ کرتا جا کے بچ ہے, دشمن اوٹھے ڈیگ دیتا ہے. اسی طرح جب آپ دعا کرنے والے روحانی ہیں تو پھر آپ کا فیر کبھی خالی نہیں جائے گا. ہلیلویا. اس لیے میرے عزیزوں خدا آپ کو اچھا ہتھیار دیتا ہے اور وہ دعا ہے. ان 4 پلرز کے اندر آپ کی اسٹرانگنس ہے, ان 4 پلرز کے اندر آپ کی قوت ہے, ان 4 پلرز کے اندر آپ کی تازگی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بپتسمہ لیں اور اس کے بعد اسٹرانگ ہو جائیں تو پھر ان 4 پلرز کو کبھی نہ بھولیں. ہلیلویا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ سمجھ آ رہی؟ بپتسمہ لے کے صرف یہ نہیں کہ صرف گوتا لے لینا دے نہ لینا دے بس. نو میرے عزیزوں, میں آپ کو پراپرلی تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ آپ پراپرلی اس کلام کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ آپ ادھورے نہ رہیں. ہلیلویا. اگر آپ کہیں بھی کھڑے ہو تو کوئی کہے کہ واقعی یہ خدا کی بندی ہے, خدا کا بندہ ہے. اس لیے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے. ہلیلویا. تو آئیں جتنے بھی آج آپ اس جگہ پر موجود ہیں, اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی گناہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کلام کی نافرمانی کی ہے, خدا کی نافرمانی کی ہے, تو آج اقرار کریں یسوع مسیح کے حضور میں. آئیں اور خداوند سے کہیں خداوند میں نے اپنے کلام کو سنا ہے, میں اب کمزور نہیں رہنا چاہتا. خداوند میں اب کمزور نہیں رہنا چاہتا, میں اب کسی طرح سے بھی
پیچھے نہیں رہنا چاہتا بلکہ میں تیری مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہوں. آئیے اور مجھے دیجیے. اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے کہنا شروع کریں. خداوند سے کہیں اے خداوند میں تیری پاک حضوری میں آتی ہوں آتا ہوں. آپ کے پاک حضوری میں آتی ہوں. مجھے چھو لیجیے. مجھے اپنے حضور میں قبول فرمائیے اور میری ساری غلطیوں کو, میری ساری خطاؤں کو, میرے سارے گناہوں کو جو مجھ سے کالم فیلن ہوئے معاف کیجیے. میں دل سے اقرار کرتا ہوں کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو اسے ترک کر کے جو اسے ترک کرتا ہے میرے عزیز و کرام کہتا ہے کہ اس پر خدا کی رحمت ہے. آج خداوند کی رحمت کو لینے کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کریں, کیونکہ اگر ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہ ہوں گے. آج خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے سب کے لیے دعا کرتا ہوں, سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما تاکہ ان چاروں پلرز کو اپنی زندگی میں فرسٹ پرائورٹی دیں. یہ تعلیم پانے, رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے اور دعا میں مشغول رہیں, اور ان کے بدلوں سے یسوع مسیح آپ کا نام عزت اور جلال پائے اور ان کی زندگیاں ان چاروں پلرز پر بیلنس کے ساتھ سموتھلی رہیں تاکہ کبھی کوئی بھی اونچ نیچ انہیں ڈسٹرب نہ کرنے پائے. تیری شکرگزاری کرنا خدا جو کچھ بولا ہے آپ نے کر دیا ہے. یسوع مسیح کے پاک و پوتر نام میں آمین. آمین. گاڈ بلیس.